اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ماہ صفر 128 ہجری کی 7ویں تاریخ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی میں مکہ و مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں مقیم تھے۔ امام کاظم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ائمہ طاہرین ایسے اوقات میں بھی سفر حج کو نظر انداز نہیں فرماتے تھے، یعنی جب گھر میں ولادت میں صرف 2 مہینے باقی رہ گئے تھے اور سفر بھی اس دور کا تھا جب آج جیسے وسائل موجود نہیں تھے۔ تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ اونٹوں کے ذریعے طے کرنا ہوتا تھا، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس قدر اس سفر اور عمل کی اہمیت ائمہ کی نگاہ میں تھی، اسی طرح ازواج مطہرات کے نگاہ میں بھی تھی۔ جناب حمیدہ کا بیان ہے کہ میرے فرزند نے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ولادت کے بعد رخ آسمان کی طرف کیا اور زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا، جو اس سے پہلے کہ معصومین کے آغاز حیات کا طریقہ کار رہا ہے۔ اب کا اسم مبارک موسیٰ اور مشہور لقب کاظم، جس کے معنی غصے کو پی جانے والے۔ ہو سکتا ہے اس لقب کی ایک مسئلہ یہ بھی ہو کہ پیغمبران اولوالعزم میں جس موسیٰ کا ذکر ہے تو ان کی صفت قرآن مجید میں غضبان بیان کی، یعنی قدرت نے چاہا کہ ایک موسیٰ کاظم بھی پیدا ہو تاکہ دونوں طرح کے الہی کردار سامنے آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت مزاج تھے، غصیلے کہا جاتا ہے، لیکن امام کاظم علیہ السلام عفو درگزر کرنے والے تھے۔ یعنی اگر قہر و جلال کا مرقع دیکھنا ہو تو نبی موسیٰ کو دیکھو، اگر حلم و تحمل پروردگار کا نمونہ دیکھنا ہو تو موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھو۔ آپ کی ولادت فرماتے ہیں کہ جب ہوئی، اور مسئلہ الہی یہ بھی ہے کہ آپ کے قاتل کا نام ہارون تھا، تو قدرت نے روز اول واضح کر دینا چاہا کہ انسان ناموں کے فریب میں نہ آئے، کردار پر مکمل نگاہ رکھے، ورنہ یہی ہارون ایک وقت میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہمراہ تھا، معاون و مددگار بھی ہو سکتا ہے، دوسرے وقت میں موسیٰ کا قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ کے بچپن کے کمالات میں ملتے گئے جب صفوان جمال آپ کے گھر سے اس عالم میں نکلتے دیکھا کہ ہاتھ میں ایک جانور کا بچے کا تھا اور اس کے کان پکڑ کر اس کو سجدہ کروا رہے تھے، اور صفوان متوجہ کر رہے تھے کہ ہم اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جانور بھی ہماری طرف منسوب ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے سجدہ رب کا تقاضا کرتے ہیں، اس کے بغیر اپنا بنانا گوارا نہیں کرتے۔ صفوان نے عرض کی اگر آپ اس سے سجدہ کرا سکتے ہیں تو اسے مرنے کا حکم بھی دے سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ صفوان، موت و حیات خدا کے اختیار میں ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، گویا آپ نے یہ بھی واضح کر دی انسان کو اپنے فرائض کی فکر کرنی چاہیے، امور خداوندی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر مبارک 5 برس تھی تو جناب ابو حنیفہ امام صادق سے مسئلہ جبر و اختیار، یعنی جبر یعنی زبردستی اور اختیار یعنی آپ کو اختیار ہے، یہ اہل سنت کے ہاں ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کرواتا ہے، اور ہم نے خود نہیں جانا، اللہ نے ہمیں جنت یا جہنم میں بھیجنا۔ درحانہ کہ شیعہ عقیدہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امر بین الامرین والا ہے کہ نہ ہم اتنے آزاد ہیں جو مرضی کریں، نہ ہی ہم اتنے پابند ہیں کچھ بھی نہ کر سکے، بلکہ دونوں طرف سے آزادی ہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگاہ سے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مسئلے کی 3 صورتیں، یا تو عمل بندوں کے اختیار سے ہوتا ہے، یا خدائی جبر سے وقوع، یا دونوں کی شرکت رہے۔ اگر عمل بندوں کے اختیار سے ہوتا ہے تو یہ آپ کے نظریے کے خلاف ہے کہ خدائی جبر یا شرکت سے ہوتا ہے تو قانونی طور پر اسے کبھی عذاب دار کا شریک ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ کہ بندہ خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، خدا پر ان اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک اور جگہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ابو حنیفہ ملنے آیا تو اس نے امام موسیٰ کاظم کو دیکھا اور عملی طور پر شکست دینے کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کا سوال کہ اگر کوئی مسافر آپ کے شہر میں آ جائے اور قضائے حاجت کے لیے کہاں جائے؟ فرمایا مکان کی دیواروں کے پشت کا سہارا لے،
ہمسائے کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نہروں کے کنارے سے پرہیز کرے، جن کے مقامات پر درختوں کے پھل ہوتے ہیں وہاں نہ بیٹھے، مکانوں کے صحن کے الگ، شاہراہوں راستوں سے الگ، مسجد کو چھوڑ کر، قبلے کے استقبال سے چھوڑ کر، ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، تب وہ بندہ ذات پروردگار کے حضور پر مقام پا سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی شہادت سے آپ کے دور قیادت مصیبت کا آغاز ہو چکا تھا، اور امام کی شہادت کا منصور نے حاکم مدینہ خط لکھا کہ ان کے وصی کو گرفتار کر کے قتل کر دو۔ اس نے وصی کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وصیت نامے میں اس کا اور منصور کا نام بھی ہے، اور اس نے معذرت کر لی کہ امام کی سیاست الہیہ کا پہلا منظر عام وقارنامہ آ سکتا ہے۔ اپنی زندگی کے تحفظ کے ساتھ امام حتی الامکان دوستوں کی زندگی کا بھی تحفظ کرتے تھے، چنانچہ اسی پروگرام کے تحت اپنے ایک مخلص علی بن یقطین کو ہارون کا وزیر بنوایا۔ جب انہوں نے خلعت شاہی امام کی خدمت میں بطور تحفہ دیے تو واپس کر دیا، فرمایا کہ اس کی ضرورت تمہیں پڑے گی۔ یہی ہوا کہ جب لوگوں نے ہارون سے شکایت کی کہ سارا سامان امام موسیٰ کاظم کو بھیج دیتا ہے علی بن یقطین، تو اس نے فوراً تلاشی لی اور وہ جبہ و خلعت مل گیا۔ علی بن یقطین کو انعام دیا، شکایت کرنے والوں کو 1000 کوڑے مارے، جو سزا دی، جس میں 500 کوڑوں ہی میں وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر علی بن یقطین کو آقا علیہ السلام نے وضو، جو اہل سنت کرتے ہیں کہ پہلے تم وضو کرو، اس طرح کرو، پھر پاؤں میں دھو کر مسجد میں داخل ہو جاؤ، نماز پڑھ لینا، وہ اس نے کیا۔ پھر کچھ دن گزرے تو ہارون کو پتہ چلا کہ یہ شیعوں والا وضو کرتا ہے، تو امام کاظم علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تو وہ جب آیا اور چھپ کر علی بن یقطین کو دیکھنے لگا کہ علی بن یقطین تو ہماری طرح ہی وضو کر رہا ہے، کہ پہلے چہرہ دھوتا ہے، پھر دائیں، پھر بائیں بازو، اور پھر اس کے بعد پاؤں دھو کر مسح کرتا ہے، اس طرح انداز میں۔ کہا کہ نہیں، یہ جنہوں نے کہا ہے اس نے جھوٹ بولا۔ پھر آقا نے خط لکھا دوبارہ علی بن یقطین کو کہ تم ویسے ہی وضو کرو جس طرح میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اسی طرح تم کرو۔ دیکھیے، امام کا کام ہے جہاں ہدایت کرتا ہے، جہاں مدد کرتا ہے، وہاں لوگوں کے مال اور عزت و ناموس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ کاظم علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیا، جن میں راہب نصرانی نامی ایک شخص ہے، شام کا رہنے والا ایک راہب جو اپنی قوم میں بے حد احترام کا مالک تھا، اور سال میں ایک دفعہ قوم کے سامنے آتا، لوگ اس کی زیارت کے لیے جمع ہوتے۔ اتفاق تو اس موقع پر امام کاظم نے بھی اس سے ملاقات کی، اس نے امام کو دیکھا اور فی الفور متوجہ ہوا، کیا آپ مرد مسافر ہیں؟ فرمایا بے شک۔ ہماری قوم سے ہیں یا میرے خلاف؟ فرماتے ہیں کہ تمہاری قوم سے نہیں ہوں۔ کیا امت مرحومہ سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا بے شک۔ اس کے علماء میں ہو جہلاء میں ہو؟ فرمایا جہلاء میں سے نہیں ہوں۔ یہ بتائیے کہ درخت توبہ کی اصل آپ کے نزدیک پیغمبر کے گھر میں ہے یا ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ کے گھر میں ہے، اور اس کی شاخیں ہر گھر میں ہیں، ایسا کیوں کرے؟ فرمایا درخت توبہ کی مثال آفتاب جیسی ہے، جو اپنی منزل پر رہتا ہے لیکن اس کی شعاعیں ہر جگہ موجود رہتی ہیں۔ کہا کہ جنت کی غذائیں کھانے سے کیوں کم نہیں ہوں گی؟ فرمایا اس کی مثال چراغ جیسی کہ اس سے بے شمار چراغ جلائے جاتے ہیں تو جو اصل چراغ ہے وہ نہیں بجھتا، یعنی اس کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ جنت میں ایک طویل سایہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ظل الممدود کہا جاتا ہے۔ اہل جنت کی غذائیں استعمال کریں گے اور وہ انہیں بور یعنی رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرمایا جس طرح شکم مادر میں بچہ رہتا ہے اسی طرح وہاں پر رہا جائے۔ جنت کے خدام بغیر امر و حکم کس طرح خدمت ہے؟ فرمایا انسان کسی چیز کا مشتاق ہوگا تو اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے اور خدام اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کہتا ہے کہ جنت کی کنجی سونے کی یا چاندی کی؟ فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ یہ کہہ کر اپنی قوم کے ساتھ مشرف اسلام ہو گیا۔